تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، سر یہاں آ کر جھکانے، سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے، تن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للکافرین۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ کی لا ریب اور بے عیب کتاب میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے چونکہ ایام عید سعید مباہلہ کے چل رہے ہیں، تو میں آپ تمام مومنین کرام کو اور تمام مراج عظام کو اور بالخصوص اپنے وقت کے امام حجت خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ عید مباہلہ کا دن وہ دن ہے کہ جس دن میں سچ کو جھوٹ پر فضیلت ملی۔ عید مباہلہ کا وہ دن ہے کہ جس دن سچ کو جھوٹ پر فتح نصیب ہوئی۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جو اسلام کے اظہار کا دن ہے، بلکہ یوں کہوں کہ یہ دن اسلام کے اظہار کے دن کے ساتھ ساتھ جناب زہرا کی عظمت کے اظہار کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جو کونوا مع الصادقین کی عملی تفسیر کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جو مباہلہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن اس دن میں کچھ اور بھی مناسبات ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے ان مناسبات کو بھی بیان کیا جائے۔ اس دن مبارک میں آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کے نزول کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں آیت ولایت کے نزول کا دن ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں وہ حدیث کے جو ہمارے شیعوں کے گھر میں دن رات تلاوت ہوتی ہے، اس حدیث کے نزول کا دن ہے۔ یہ دن مباہلہ کے ساتھ خاص ہے، لیکن پہلی مناسبت آیت تطہیر کے نزول کا دن ہے۔ آیت تطہیر کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی؟ جب سرور کائنات احمد مجتبی صبح کی نماز سے فارغ ہوئے اور اپنی بیٹی اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لے آئے، در زہرا پر تشریف لے آئے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کو پھیلایا، اور جب یہ 5 تن پاک اس چادر کے نیچے جمع ہو گئے تو اس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف رخ کیا اور یہ جملے کہے، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی
خاصتی و حامتی لحمہم لحمی دمہم دمی یعلمنی ما یعلمہم و یعزننی ما یعزنہم۔ اے میرے پروردگار، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے خاص ہیں، یہ میرے عزیز ہیں، جو بھی ان کو تکلیف دے گا اس نے مجھے تکلیف دی، جو ان کو غمگین کرے گا اس نے مجھے غمگین کیا، جو ان کو دکھ دے گا اس نے مجھے دکھ دیا، جو ان کے ساتھ دشمنی رکھے گا اس نے میرے ساتھ دشمنی رکھی، جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا اس نے میرے ساتھ دوستی رکھی۔ تو جب پیغمبر اکرم نے ان جملوں کو تلاوت فرمائی تو اس وقت حضرت جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو یہ دن صرف مباہلہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ دن آیت تطہیر کے نزول کا دن ہے، یہ دن آیت ولایت کے نزول کا دن ہے۔ جس وقت حضرت علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو اس وقت بھی 24 ذی الحج سن 9 ہجری کا دن تھا۔ تو یہ پہلی مناسبت تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری مناسبت یہ ہے کہ مباہلہ بھی اسی دن واقع ہوا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مختلف علاقے فتح کر لیے، اسلام کا پرچم لہرا دیا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو خط لکھے، جن میں ایران کے بادشاہ کو خط لکھا، حبشہ کے بادشاہ کو خط لکھا۔ ان خطوں میں سے ایک خط نجران کے طرف بھی ایک خط تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ آپ کی کتابوں میں میری نبوت کا ذکر ہے، آپ مجھ پر ایمان لے آئیں اور اسلام کو قبول کریں۔ جب یہ ان کی طرف خط پہنچا تو انہوں نے اس خط کو پڑھا اور انہوں نے یہ پھر ارادہ کر لیا کہ ہم سرور کائنات کو جا کر ملتے ہیں۔ تو انہوں نے ایک بہت بڑا وفد تیار کیا۔ جب وہ وفد مدینے پہنچا، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کے لباس بھڑکیلے تھے، لباس میں سونے کی تاریں تھیں، بہت بھڑکیلا لباس تھا۔ بہت رش کی وجہ سے وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات نہ کر سکے۔ لیکن جب ملاقات ہوئی تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملنے کو انکار کر دیا۔ تو پھر انہوں نے اپنے بڑے بڑوں سے پوچھا کہ حضرت محمد مصطفیٰ، ہم نے ان کے بارے میں سنا ہوا ہے کہ یہ بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں، تو یہ تو بڑے خلق عظیم کے مالک ہیں، یہ تو آنے والے کا استقبال کرتے ہیں، مہمانوں کی عزت کرتے ہیں، تو انہوں نے ہمارا کیوں استقبال نہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بارے میں نہیں جانتے، یہ تو کوئی وہ بتائے گا کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راز خاص ہو۔ تو پھر اس وقت انہوں نے رجوع کیا حضرت علی ابن ابی طالب کے طرف۔ جب انہوں نے رجوع کیا مولا امیر علی ابن ابی طالب کے پاس آئے تو مولا نے کہا کہ پہلے آپ اپنا حلیہ ٹھیک کریں، تو پھر حضرت محمد مصطفیٰ سرور کائنات آپ سے ملاقات کریں گے، وہ خلق عظیم کے مالک ہیں، وہ ملاقات کریں گے۔ پھر جب انہوں نے اپنے وہ بھڑکیلے لباس اتارے، وہ سادہ لباس پہنا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان سے ملاقات کی۔ تو پھر جب ملاقات کی تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ ابن اللہ نہیں ہیں، بلکہ ان کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے کہ حضرت آدم کو بھی خدا نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اگر یہ آپ کے نزدیک خدا کا بیٹا ہے تو پھر حضرت آدم علیہ السلام تو بدرجہ اولا ہیں، خدا کے بیٹے ہیں، جبکہ وہ حضرت آدم کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ تو پھر جب انہوں نے پیغمبر اکرم نے ان کو یہ جواب دے دیا تو انہوں نے، کیونکہ وہ یہ طے کر کے آئے تھے کہ ہم نے پیغمبر اکرم کی کوئی بات نہیں ماننی، لیکن 3 دن باس و مباحثہ ہوتا رہا لیکن انہوں نے کوئی بات نہ مانی۔
جب تیسرا دن ہوا تو جانے لگے تو اس وقت حضرت جبرائیل امین یہ آیت لے کر نازل ہوئے کہ جو میں نے اپنے سرنامہ کلام میں تلاوت کی ہے. تو پیغمبر اکرم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ میں اپنے بیٹے لے آؤں گا، تم اپنی عورتیں لے آؤ میں اپنی عورتیں لے آؤں گا. پیغمبر نے کہا کہ تم اپنے نفس لے آؤ میں اپنا نفس لے آؤں گا. پھر دعا کریں گے اور جھوٹوں پر خداوند متعال کی لعنت قرار دیں گے. تو جب مباہلہ کا وقت آیا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے. جس وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آئے، جب جانے کا وقت ہوا تو اس وقت مدینے کے لوگ پریشان تھے، حیران تھے کہ صبح مجھے لے جائے گا. ہر بندہ کہہ رہا تھا کہ صبح پیغمبر مجھے لے جائیں گے، وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے لے جائیں گے. لیکن پیغمبر ان کو لے جانا چاہتے تھے کہ جو سچے تھے. جب صبح کا وقت ہوا تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میدان مباہلہ کی طرف چلے تو پھر ان کو لے گئے. ایک وہ تھا کہ جو نبیوں کا سردار تھا، ایک وہ تھا جو ولیوں کا سردار تھا، ایک وہ مستور تھی، وہ بی بی تھی جو عورتوں کی سردار تھی، اور بیٹے وہ تھے کہ جو جوانان جنت کے سردار تھے. میں کہوں گا کہ جو جا رہے تھے وہ سردار تھے اور جو رہ گئے تھے مدینے میں وہ ان کی رعیت تھی، وہ ان کے امتی تھے. جب چلے گئے میدان مباہلہ میں گئے تو پھر جس وقت جا رہے تھے تو اس وقت جو چیزیں سامنے آتی تھیں وہ جھک کر سلام کرتی تھیں، سب چیزیں جھک کر سلام کرتی تھیں. میں کہتا ہوں کیوں نہ کرتی، وہ ہستیاں ہی ایسی تھیں. جب وہ پہنچے تو جب نجران کے جو بڑے لوگ تھے، جو بڑے بزرگ تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ اب وہ ایسی ہستیاں کو دیکھ رہے تھے کہ اگر یہ دعا کر دیں تو پھر کوئی عیسائی دنیا پر باقی نہیں رہے گا. تو یہی جملے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے تھے کہ اگر میں بد دعا کر دیتا اور میرے اہل بیت آمین کہہ دیتے تو پھر روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہتا. تو انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور پیغمبر اکرم علیہ السلام کے ساتھ مباہلہ نہ کیا. یہاں پر میں کہوں گا کہ عیسائیوں نے پہچان لیا لیکن امت محمد نے نہ پہچانا. اگر پہچان لیتے تو پھر آج یہ حالت نہ ہوتی جو آج مسلمانوں کی ہو رہی ہے. تو میں کہوں گا کہ جو پیغمبر کے مقابلے میں آیا وہ جھوٹا ہے، پیغمبر سچے ہیں. جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ جھوٹا ہوگا، علی سچے ہوں گے. جو زہرا کے مقابلے میں آئے گا زہرا سچی ہوں گی، وہ جھوٹے ہوں گے. جو مولا حسن کے مقابلے میں آئے گا مولا حسن سچے ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے. جو مولا حسین کے مقابلے میں آئے گا مولا حسین سچے ہوں گے، آنے والے مقابلے میں جھوٹے ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مشکل کشا یا علی مشکل کشا، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے. سر یہاں آ کر جھکانے، سر یہاں آ کر جھکانے کی الگ ہی بات ہے. پنجتن کے آستانے کی الگ ہی بات ہے، پنجتن کے آستانے کی